السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینة مرضوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والسابقون اور سبقت لے جانے والے الاولون اول ایمان لانے والے من المہاجرین والانصار مہاجرین اور انصار میں سے والذین اتبعوہم بإحسان اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی بإحسان اعلیٰ ترین درجے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہو وأعد لهم جنات تجری اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے جنات باغات تجری تحتها الانہار جاری ہیں جن میں نہریں خالدین فیہا ابدا اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذالک الفوز العظیم یہ زبردست کامیابی یہ سبقت لے جانے والے اول ایمان لانے والے یہ وہ لوگ ہیں وہ اولو العزم لوگ ہیں وہ قابل قدر ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس دور میں دیا جب کوئی بھی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، جو اس دور میں ایمان لائے جب ایمان غریب تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گھر گلی گلی اپنا پیغام لے کر پھرتے تھے اور لوگ آپ جمع شدہ بکھر جاتے تھے، بات کوئی نہیں سننے کے لیے تیار تھا، مذاق اڑاتے تھے۔ جب حضور فرماتے تھے ایک کلمہ کہہ لو عرب و عجم کی سلطنتیں تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گی، تو کہیں گے یہ دیکھو یہ جادوگر ہے، دیوانہ ہے، ایسا ہوا ہے کبھی؟ تو اس دور میں جو ایمان لائے جنہوں نے اسلام کی صداقت اور سچائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دل کی گہرائیوں سے مانا، وہ لوگ ہیں قابل قدر، اور انہوں نے اپنے عمل کے ساتھ ثابت کیا کہ وہ سچے ہیں، اور ثابت قدمی کے بھی انہوں نے عظیم نشانات چھوڑے۔ تو یہ تو اولون سابقون الاولون، پھر ہیں ان کی اتباع کرنے والے۔ اب اتباع کا لفظ جو ہے نا یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جو بھی صداقت اسلام اور اس کی پیروی میں اسی قسم کا مظاہرہ کرے گا یا اس درجے میں، اس وقت اسلام کا جھنڈا اٹھائے گا کہ جب جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، جب سارے زندہ باد کا نعرہ لگانے والے ہوں پھر تو سبھی شریک ہو جاتے ہیں نا، پھر تو کوئی مشکل نہیں رہتی۔ لیکن جب کوئی بھی نہ ہو، تنہائیاں ہوں اور مشکلات ہوں، مصائب ہوں، لوگ مذاق اڑائیں، اس وقت اسلام کی پیروی کرنا، تعلیمات خداوندی کو سینے سے لگانا اور اس کی دعوت کو پھیلانا
اور لے لے کے گھر جانا، تو یہ کمال ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو جنہوں نے انتخاب کیے، یہ انتخاب ان کا اپنا تھا، تو اتباع یہاں پہ یہ جو رضی اللہ عنہم ہے اور رضو عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اس کو بھی ہم نے جھگڑے کا باعث بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، ایک تو نام لے کر تعین نہیں ہے، نام لے کر تعین نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی تعریف جو محدثین کی ہے وہ اور ہے، محدثین کی انہوں نے حدیث لینی تھی، انہوں نے کہا جی کہ جس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ایک دفعہ بھی دیکھا وہ صحابی ہے۔ نہیں جی، اب انہوں نے تعریف کر دی ہے، اور اسی کی بنیاد پہ انہوں نے صحابی کے بارے میں کہا کلہم عدول، کہ سب صحابی سچے ہیں، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرنے میں غلط بیانی سے کام نہیں لیتے، یہ انہوں نے اپنے طور پہ یہ ایک اصول بنا دیا۔ چنانچہ صحابی تک جو روایت پہنچ گئی تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کہی ہوگی، اگر وہ یہ نہیں بھی کہتا قالا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تب بھی وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے سنا ہوگا تو کہی ہوگی، دیکھا ہوگا تو کہی ہوگی۔ چلو یہ تو محدثین کا ایک طریقہ کار ہے حدیث کی روایت لینے کے نقطہ نظر سے۔ لیکن امت میں ایک فرق پڑ گیا کہ جی آپ کسی صحابی کے بارے میں کوئی تنقیدی بات نہیں کہہ سکتے۔ ایک گروہ ہمارے ہاں ایسا وہ شدت پسند پیدا ہوا کہ، اور صحابی کا لفظ پھر جب کوئی صحابی حکمران بن جاتا ہے تو اس کی پھر ذاتی حیثیت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہتی ہے، لیکن اس کی حکمرانی جو ہے وہ زیر بحث آتی ہے کہ اس نے کس قسم کی حکمرانی کی۔ اب جس طرح انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں تو اسی طرح حکمران سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر اور اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے معیار پر باوجود کوشش کے نہیں اتر پاتے، پورا نہیں اتر پاتے، کہیں نہ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کمی رہ گئی، کوئی اضافہ ہو گیا، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، کسی کے احتساب میں کو نظر انداز کر دیا، اپنے تقاضوں کے مطابق کیا، لیکن اس کے اثرات اچھے مرتب نہ ہوئے۔ تو حکمران کے طور پر اگر عہد نبوی، میں صحابی کا لفظ استعمال کرتا ہوں کہ صحابی پر کوئی تاریخ ہے، تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے اور وہ سب کچھ کھول کر رکھ دیتی ہے، تو اگر وہاں پہ بھی آپ اس کا اطلاق کریں جی اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، لہذا آپ اپنی زبان بند رکھیں۔ تاریخ جھوٹی بھی تو ہوتی ہے، جو جھوٹی ہوتی ہے اس کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ جھوٹی پہ ہم یقین کر رہے ہیں، نہیں، آپ کیوں یقین کریں، جھوٹ پہ کیوں یقین کریں؟ ثابت تو سچی بھی کرنا چاہیے۔ وہی نا کہ جو جھوٹی ہے اس کو جھوٹا ثابت کر دیں، یعنی یہ تو ایک جملہ ہے نا جو لڑکا دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ زیر بحث آ سکتا ہے کہ نہیں، یہ سوال ہے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ زیر بحث نہ لایا جائے۔ دیکھو فوت ہو گیا، دیکھو دیکھو جو فوت ہو آئمہ نے زیر بحث نہیں لائے، کیوں نہیں لائے؟ آئمہ نے بحث نہیں، آپ کی تاریخ بھری پڑی ہے، زیر بحث آئے ہیں، یہ یعنی وہ ایک محدود سا علم حاصل کر کے نا آپ اور ایک رائے کو پکا کر لیتے ہیں۔ یہ جو ابن کثیر ہے، یہ جو اپنا تاریخ طبری ہے، اور اس کے بعد اصابہ یعنی اسد الغابہ
یعنی جہاں پہ پورے کا پورا ساری ترتیب کے ساتھ موجود ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ صحابہ یعنی امام کے جی زیر بحث نہیں لائے. آج کے امام زیر بحث لانے سے منع کرتے ہیں. ہمارے ماضی میں سب کچھ زیر بحث آیا ہے، اور اتنا ان کا ظرف وسیع تھا کہ وہ بات کو سن بھی لیتے تھے، کہہ بھی لیتے تھے، اختلاف بھی کرتے تھے اور رد بھی کرتے تھے. یہ علم کی دنیا ہے. یہاں پہ پابندیاں لگانے سے معاملات حل نہیں ہوتے، بلکہ تحقیق کر کے اپنی رائے قائم کرنے سے معاملات حل ہوتے ہیں. یعنی آپ کی ایک رائے ہے، آپ اس رائے پہ تنقید کریں اور اس کو غلط ثابت کر دیں. تو لیکن بجائے خود پابندی لگا دینا کہ جی بس زیر بحث ہی نہ لائیں، تو جناب جو تاریخ ہے اس میں چیزیں زیر بحث آتی ہیں اور لائی جاتی ہیں، اور اس سے ان کی شان میں فرق نہیں آتا. کارکردگی ان کی، اگر کارکردگی کو پیش نظر رکھیں نا، اگر تو آپ معصوم بنا کر پیش کریں ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، پھر تو درجہ پیغمبری حاصل ہو گیا ان کو. یا شیعہ حضرات نے ان کو ائمہ کو معصوم قرار دے دیا کہ جی وہ معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. اچھا جی، ہم نے کیا محفوظ کہہ لیا ان کے مقابلے میں. لفظ ایک ہی ہے، محفوظ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غلطیوں سے محفوظ رکھا ہے. یعنی وہ تو وہی پیغمبری منصب ہے، پیغمبر محفوظ ہوتا ہے، پیغمبر معصوم ہوتا ہے، اس کے بعد ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. اور غلطی کو زیر بحث لانا اگر کوئی تاریخی حقیقت ہے، اس سے شخصیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، دل کھلا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اگر ایسے ہی بیٹھ کے یعنی اپنے اساتذہ کے بارے میں آپ اتنے حساس ہیں، یا اپنے بارے میں اتنے حساس ہیں کہ کوئی اختلافی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ یہ حساسیت دور کریں. تو فرقہ بازی کا سبب بھی یہی ہے کہ جو میرا امام ہے وہ صحیح ہے. ہاں جی، وہ ٹھیک ہے، جو میرا امام ہے وہ صحیح ہے، جو تمہارا امام ہے وہ غلط ہے. اس پہ اعتراض نہیں کرنا. حالانکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے بھی کہ جی چاروں ائمہ جو ہیں وہ برحق ہیں، اور ان کی پیروی کرنے والے بھی برحق ہیں. یہ ایک سبیل پیدا کی نا کہ مسلمانوں کے اتحاد کے لیے. یعنی حالانکہ ایک دوسرے سے بالکل متضاد آ رہا ہے ان کی، انہوں نے موقف لیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود حق ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی یہی بات ہے کہ آپ دوسرے کی رائے کا احترام کریں اور اپنی رائے پہ قائم رہیں. دوسرے کو بھی اپنے جتنا ہی مسلمان سمجھیں اور اللہ اور اس کے رسول کا وفادار سمجھیں اور تعلیمات خداوندی کا پیروکار سمجھیں. سپیس دیں. یہ جو مسائل کھڑے ہوئے ہیں نا، یہ اس وجہ سے کہ دوسرے کے بارے میں جو اپنے فرقے کا نہیں ہے اس کے بارے میں بغض رکھنا ہے، اناد رکھنا ہے، اور منفی رائے رکھنی ہے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی بات کو بتنگڑ بنا کر پیش کرنا ہے اور لوگوں کو اس کے خلاف نفرت دلانی ہے. تو یہ پہلو جو ہے نا بالکل علمی نہیں ہے. آپ جئیں اختلافات کے ساتھ جئیں، آپ کا یہ رائے، میری یہ رائے. تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے بارے میں یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، حکمرانی جو ہے وہ تاریخ ہے، یعنی زیر بحث آتی ہے. تو اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے جی، ایک کا موقع پہ غلطی ہو، دوسرا کہے غلطی نہیں ہے، اوکے. تو اس پہ نہ مطلب یہ جو ہے چادر صحابیت کی اس کے اندر نہ چھپائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لے ہیں آپ جو اپنا یہ شیعہ کا ان کے بارے میں ہے کہ جی وہ سختی کی انہوں نے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے. یہ اس قسم کی چیزیں ہیں وہ بچپن سے ہی چلی آ رہی ہیں. لیکن سنیوں کے ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عادل حکمران ہیں، اتنے مدبر حکمران ہیں کہ اور اتنے انہوں نے اپنے نیچے والے جتنا بھی عملہ تھا اتنا ان کو ٹائٹ رکھا ہے. اپنا رہائش کے اعتبار سے بھی، لباس کے اعتبار سے بھی، سواری کے اعتبار سے بھی، اور احکامات خداوندی پر پابندی کے اعتبار سے بھی. اگر کہیں پہ کوئی خلاف ورزی نظر آئی فوراً معزول کر دیا. تو ان کا دور ہے، اس میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوا، کوئی سب مطمئن تھے. ان کی جو
مطلب یہ جو سختی ہم کہتے ہیں یہ مزاج کی سختی نہیں تھی، بلکہ قانون پہ عمل درآمد کی سختی تھی، اور حکمرانی جو ہے نا، حکمرانوں کو ٹائٹ رکھنا کس پہ؟ قانون پہ، ہے نا، یہ ان کے حق میں بھی مفید تھا، قوم کے حق میں بھی مفید تھا، وہ بد مزاج نہیں تھے۔ سختی جو ہم ہے نا کہتے ہیں بڑے سخت تھے، تو ان کے مزاج کی سختی نہیں تھی یہ، بلکہ ان کے یہ حکمرانی میں قانون کی پابندی کی سختی تھی۔ ان کے بارے میں لے ہیں ذرا نکال کے ان کو کہ جی یہ ان سے غلطیاں ہوئی، یہ انہوں نے، ان کی خامیاں ہیں، اعلیٰ ترین درجے کے حکمران ہیں، تو اگر کسی سے ہوئی ہیں تو اس کے اوپر صحابیت کی چادر نہ چڑھائے کہ جناب چونکہ یہ صحابی تھے اس لیے ان کے بارے میں کچھ نہ کہو، وہ زیر بحث آئیں گے۔ تو اللہ ان سے راضی ہوا، اور ظاہر ہے کہ اللہ اعمال سے راضی ہوتا ہے، یہ سارا قرآن مجید اسی پر مبنی ہے کہ اللہ اعمال سے راضی ہوتا ہے، اللہ نیک نیتوں سے راضی ہوتا ہے، اس کے ہاں ہینکی پھینکی نہیں چلتی، دھوکے بازی نہیں چلتی، اور مفاد پرستی نہیں چلتی، اور وہاں پہ تو اخلاص ہے، جان و مال کا سودا ہے، اور اللہ کی رضا میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی خواہش ہے کہ جو انسان کو سربلند کرتی ہے، اللہ کے ہاں مقام اور مرتبے دلاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، یعنی کسی کو نہیں ناپنا کہ کس سے اللہ کتنا راضی ہوا ہے، یہ ہمارا منصب نہیں ہے، کیونکہ ہم نیتوں کے حال نہیں جانتے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے آپ میں اخلاص پیدا کریں اور جذبہ پیدا کریں، شوق پیدا کریں، مشکل حالات میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں، یعنی یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا ان کی کارکردگی کی بنا پر، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اپنی کارکردگی کی بنا پہ، لہذا کارکردگی پہ نظر رکھیں ساری کی ساری۔ تو اللہ نے کس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا وہ اللہ جانے، اور وہ جانے جس کے بارے میں اس نے فیصلہ کیا۔ ہمارے سامنے یہ خوبیاں ہونی چاہیے، وہ کردار کی خوبیاں، وہ سوچ اور نظریے کی خوبیاں، وہ جذبے اور جوش کی خوبیاں، وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ ان سے راضی ہوا خوبیوں کی بنا پہ، ہم سے راضی ہوگا ہماری خوبیوں کی بنا پہ۔ ہاں جی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغات اور اس میں نہریں جاری ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس دنیا کے باغات تو سب نے دیکھے، جو ان کو انعام ملا، جو ان کو صلہ ملا، ہاں جی، وہ سب نے دیکھا، اور یہ تاریخ ہے، اور جو مرنے کے بعد ہوگا وہ وہاں جا کے پتہ چلے گا، وہ وہاں دیکھیں گے۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے عمل کا اللہ نتیجہ عطا فرماتے ہیں۔ میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرا برابر خیر کی ہے وہ اسے اپنے نامہ اعمال میں موجود پائے گا، یعنی اپنے وزن کے پلڑے میں محفوظ پائے گا، تو کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ سورۃ البینہ کے اندر ہے نا، یہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے بعد فرمایا کہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ خوشخبری بھی اس بندے کے لیے ہے جو قانون کی پابندی کرے، بے شک قانون کی خلاف ورزی کے برے انجام سے ڈرے۔ عام ہے، سب کے لیے ہے یہ۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے جناب عظیم الشان کامیابی جس کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے ہم سب کو، اور اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہاں جی، وہ یقیناً فرمائے گا جب ہمارا عمل ہوگا، عمل کا نتیجہ ظاہر کرنا ہے، اور ہم الحمدللہ کامیابی کے راستے پر ہیں، اور اسی راستے پہ چلتے چلتے بس اس پہ استقامت اللہ سے طلب بھی کریں، اور اپنے آپ کو بھی اس پہ پکا رکھیں کہ صراط مستقیم پر گامزن رہیں، یہی عظیم کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اب اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما سکتا ہے جی، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، اور دیکھیں نا، یہ ایک بندے کا نام آیا ہے صرف عبداللہ ابن ابی کا، باقی کتنا کچھ قرآن مجید میں فرمایا، مدینے کے اندر منافق ہیں، باہر منافق ہیں،
اور یہ اس قسم کے عزائم رکھتے ہیں، ایسی سوچیں رکھتے ہیں، لیکن نہ قرآن مجید میں نام مذکور ہیں اور نہ تاریخ میں موجود ہے۔ ابو عمر راہب ہے، آگے آئے گی مسجد زرار، ہے جی، وہ یعنی وہ ظاہر تھے جمع ہونے والے، اور ہے جی تو وہ چاند ایک نام ہوں گے، تو لیکن باقی اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ تو اس لیے ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں، اصلاح کا موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بھی یہ رویہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ظاہر پہ فیصلہ ہوگا۔ ظاہر یہی ہے کہ جو جنگ میں شریک نہیں ہوتے، قربانی کے وقت قربانی نہیں دیتے، مال کے وقت مال نہیں دیتے، اور جہاں پہ ایثار کا موقع آئے وہ ایثار نہیں کرتے، اور جہاں مفادات سمیٹنے آئے کہ موقع آئے وہ سب سے آگے ہوتے ہیں، نہیں یہ تو ظاہر ہے نا۔ تو اس کو مطلب اس کی حوصلہ شکنی کی ہے اور اصلاح کی طرف متوجہ کیا ہے۔ تو وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ، تمہارے گرد کچھ اعراب ہیں، یعنی دور دراز سے آئے ہوئے، ادھر ادھر سے گرد و پیش سے، یعنی شہری علاقے سے تعلق نہیں رکھتے، تو منافقون وہ منافق ہیں، اندر سے کچھ ہیں باہر سے کچھ ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور جو اہل مدینہ ہیں ان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو منافقت کرنے والے ہیں۔ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، ہیں جی ان میں وہ نفاق میں ماہر ہو گئے ہیں، نفاق میں ماہر ہو گئے ہیں۔ لا تعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اللہ اللہ ہے جی، اللہ کے رسول اللہ کے رسول ہیں، اللہ خالق ہے، رسول مخلوق ہیں، ہیں جی، اللہ الہ ہے، رسول بندے ہیں، تو فرق اپنی جگہ پہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہیں جی۔ تو اللہ فرماتا ہے تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں، یعنی وہ اتنے ماہر ہو گئے ہیں۔ میں کئی دفعہ پھر ذکر کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے چیکڑی چپڑی باتیں کر کے کسی نے فیصلہ اپنے حق میں حاصل کر لیا تو یہ نہ سمجھے کہ وہ قانونی طور پہ بھی جائز ہو گیا، وہ تو جہنم کا ایک انگارہ ہے جو اس نے لے لیا، ہے جی۔ تو اس لیے لوگوں کو خبردار کیا، متوجہ کیا ہے کہ بھئی اخلاص رکھو، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی اخلاص، مومن کے ساتھ بھی، مومنوں کے ساتھ بھی اخلاص۔ الدین النصیحہ جو کہا ہے نا، فرمایا الدین النصیحہ، خیر خواہی کا نام ہے، چھینا جھپٹی کا نام نہیں ہے اسلام۔ دین اسلام ہے جی چھیننے کا نام اور کھانے کا نام اور لینے کا نام یہ نہیں ہے، بلکہ خیر خواہی کا نام ہے کہ آپ اللہ کی خیر خواہی، اللہ کے رسول کی خیر خواہی۔ اللہ کی خیر خواہی تو اللہ کے ساتھ اخلاص ہے، رسول کی خیر خواہی ہے کہ رسول کا جو مشن ہے وہ آگے بڑھے، اس کے لیے آپ تن من دھن لگائیں، اور سارے مسلمانوں کی خیر خواہی کہ سارے مسلمانوں کو آپ سے خیر پہنچے۔ اور اس امت کو اللہ نے کیا فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ ساری دنیا کی نفع رسانی، سارے انسانوں کا فائدہ سوچنا ہے تم نے۔ یہ تو بعد میں بادشاہت آ گئی تو ہم نے حکمرانی سوچی، ساری دنیا پر حکمرانی سوچی، ورنہ بنیادی طور پہ اسلام کیا ہے، سارے انسانوں کی خیر خواہی سوچیں آپ، ہاں جی، ان کی بھلائی سوچیں آپ، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں سارے انسانوں۔ سنعذبهم مرتين، ہاں جی، ہم ان کو سزا دیں گے 2 دفعہ، تو چھوٹی چھوٹی سزائیں دیں گے، کہیں بے نقاب ہو گئے، کہیں پہ پکڑے گئے، کہیں پہ ظاہر ہو گئے، چھوٹی چھوٹی سزائیں دیں گے تاکہ سدھر جائیں۔ مقصود ہے اصلاح، یعنی سزا دینا مقصود نہیں ہے، بدنام کرنا مقصود نہیں ہے، اور ننگا کرنا مقصود نہیں ہے۔ یہ ہماری زبان میں بھی میں ننگا کر کے چھوڑوں گا، یعنی ننگا کرنا بھی مقصود نہیں ہے، اصلاح کرنا مقصود ہے، سلجھ جائیں، درست ہو جائیں۔ اچھا، لیکن اگر پھر بھی نہ ٹلے، اسی طرح پکے رہے، یردون الی عذاب عظیم، تو اللہ لوٹائے گا انہیں عذاب عظیم کی طرف۔ ہاں جی، تو یہاں اوپر تھا فوز العظیم، عظیم کامیابی، یہاں کیا ہے عذاب عظیم، کہ بہت بڑی سزا، یعنی پھر ان کا مقدر بنے گی۔
اور دنیا میں تو یہی سزا ہے کہ ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے، ان کو جماعت سے الگ کر دیا جائے، ان کو مشورے میں شریک نہ کیا جائے، اور ان کو ان کی جگہ پہ رکھا جائے کہ جتنا بھی تمہارا کنٹریبیوشن اتنا ہی تمہاری، اور تم انہیں انڈر آبزرویشن رکھا جائے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ حکومت سٹرونگ ہو۔ تو یہ دنیا کا عذاب ہو گیا ہے، جو بڑھ بڑھ کے جناب مجلس نبوی میں باتیں بنایا کرتے تھے، ان کو رخصت کر دیا جائے کہ بھی آپ اپنے گھر میں ٹھہرو، تو ہم اپنے مخلص لوگوں سے مشورہ کریں گے اور ان کے مطابق ہی عمل کریں گے، آپ کی رسائی مرکز میں بند۔ یہ بہت بڑی سزا ہے، یعنی سب کے سامنے آ گیا کہ ان کو بھئی ان پہ پابندی لگا دی ہے، کیوں لگا دی ہے؟ تو انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، اور جو اللہ نے سزا دینی ہے آخرت میں وہ اپنی جگہ پہ، یعنی وہ تو بہت ہی بڑی سزا ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اچھا جی کچھ ایسے بھی ہیں، دوسرے ایسے ہیں کہ انہوں نے اعتراف کر لیا ہے اپنے جرم کا، نہیں جا سکے جی، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے عمل بھی ملے جلے ہیں، عمل صالح بھی ہیں اور عمل سیئہ بھی ہیں، جی اچھے عمل بھی ہیں، تقویت بھی پہنچاتے ہیں نظام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی دیتے ہیں، جی کمزور وقت میں قوت بھی مہیا کر دیتے ہیں، لیکن کبھی پیچھے بھی رہ جاتے ہیں، اور اس درجے میں آگے نہیں آ پاتے۔ عمل سیئہ اور عمل صالحہ یہ دونوں ملے جلے ہیں ان کی زندگیوں کا۔ عسى الله ان يتوب علیہ، ممکن ہے اللہ ان کو معاف فرما دے، اللہ ان کے معاف فرمانے کی گنجائش اللہ کے ہاں ہے، موجود ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، اللہ کو سزا دینے کی اس سے غرض نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے سزا پائیں، عذاب میں گرفتار ہوں، جی اور اپنے گناہوں کی ضرور ہی سزا بھوگتے ہیں، اللہ نہیں چاہتا، اللہ چاہتا ہے کہ معافی مانگ لیں اور اللہ کو وہ معاف کرنے والا پائیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ ہمیں جو ڈرایا گیا ہے، پتہ نہیں اللہ نے معاف کرنا کہ نہیں کرنا، نہیں جی اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ آپ اس در پہ آ جائیں، معافی آپ پکی ہے، آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کتنے اخلاص سے آتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔